صحیح البخاری 106 کے انصار اب اس چھوٹو کو کوئی بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا کیونکہ اس نے اپنے نبی کے خلاف انٹینشنلی جھوٹ بولا ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ بدچلن عورت ایک بار پھر ذلیل ہونے کے لیے واپس آ گئی۔ یہ عورت نے کہا کہ رسول اللہ نے نبوت ملنے کے بعد تک لات منات اور اوزا کو 8 سال تک پوجا، اور بعد میں پتا چلا کہ نبی سے یہ کام شیطان کروا رہا تھا۔ لیکن یہ بات کہاں لکھی ہے، کدھر لکھی ہے، اس کا کیا ریفرنس نمبر ہے، کچھ نہیں پتا۔ جو یہ پک دکھا رہی ہے اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہے، تو یہ بات اس نے کہاں سے سنی؟ میں نے نہیں، الجلالین نے اپنی تفسیر میں کہا تھا کہ نبی نے نبوت ملنے کے بعد پھر سے شرک شروع کر دیا تھا، اس لیے تم مجھے نہیں الجلالین کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس کے لیے چھوٹو کی چھٹنی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ الجلالین کی حیثیت کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے، اور چھوٹو کو یہ کیسے نہیں دکھا ہوگا کہ یہ سورہ الحج کی آیت 52 کی تفسیر الجلالین ہے۔ قرآن النظم 19:20-21 میں نبی نے عرب کی 3 دیویوں کی تعریف کی ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ اونچی اڑان بھرنے والی سارس پکشی کی طرح اونچے درجے کی دیویاں ہیں اور ان کی سفارش یا کرپا کی امید کی جانی چاہیے، اور یہ سن کر قریش کے لوگ خوش ہوئے تھے۔ سورہ النظم کی یہ تعریف والی آیت جس میں نبی نے شرک کر دیا، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے 8 سال بعد یہ تعریف والی آیت کو کینسل کرنے کے لیے سورہ الحج کی آیت 52 مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، جب نبی کے پاس پیسہ اور پاور آ گیا تھا۔ یہ ریویلیشن آرڈر آپ تنجیل.net سے چیک کر سکتے ہیں، جسے کہ ایک کافی ریلائبل سورس مانا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں الجلالین نے بتایا کہ نبی نے قریش کے ایک مجلس میں کہا کہ قرآن سورہ 53 النظم کی آیت 19:20 شیطان کا نبی کی زبان پر قابو کرنے کی حالت میں ریویل کیا گیا تھا، جسے نبی بے خبر تھے۔ اسی لیے دیویوں کے سجدہ یا تعریف والی ان سیٹنک آیتوں کو کینسل کرنے کے لیے سورہ الحج کی 52 نازل ہوئی۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ تم ٹیررسٹ بنو۔ اچھا بالکل، قرآن تو حکم ہے۔ جب عقل کا دخل حرام ہونا تو جھوٹ بولنے والا نہیں، جھوٹے کو پکڑنے والا ایکسپوز مانا جاتا ہے۔